الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، موسم سرما کا آغاز ہے، سردیوں کی آمد ہے۔ سردیوں کا موسم ایک ایسا موسم ہے جس میں ایک ایمان والا ہونے کے ناطے بڑے قیمتی فوائد اس موسم سرما سے ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ جل شانہ کا کرم احسان ہے ہم لوگوں پر کہ چاروں طرح کے موسم ہمیں میسر ہو جاتے ہیں۔ ایک سال کے دوران چاروں طرح کے موسم ہمیں میسر ہو جاتے ہیں، گرمیاں بھی، سردیاں بھی، اسی طرح درمیانے اور معتدل موسم بھی، بہار اور خزاں کے موسم بھی۔ یہ تو ہر موسم اللہ جل شانہ کا بنایا ہوا ہے، ہر موسم کے اپنے اپنے کچھ فائدے، کچھ ثمرات ہیں۔ تاہم سردیوں کا جو موسم ہے اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر بڑی اہم ہدایات ایمان والوں کو ملتی۔ تو چونکہ آغاز تھا اور یہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ چند مہینے ایسے مل جاتے ہیں جس میں راتیں بہت لمبی ہوتی، 10 گھنٹے کی، اس سے بھی زیادہ کی طویل راتیں۔ 7:30 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے، 5:15 کچھ دنوں کے بعد 5:30 تک، 6:30 تک نماز جائے گی، تو تقریباً 10 گھنٹے سے اوپر کا یہ دورانیہ بن جاتا ہے، طویل ترین راتیں۔ اور دوسری طرف دن انتہائی مختصر ہے۔ کہاں گرمیوں میں 7، 7:30 میں ہم مغرب پڑھا کرتے تھے، اب اس میں ہم عشاء میں فارغ ہو جاتے، عشاء پڑھ کر فارغ ہو جاتے۔ تو طویل راتیں اور چھوٹے دن، یہ موسم ایمان والوں کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر موسم بہار قرار دیا گیا۔ حدیث میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردیوں کا موسم یہ ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے، یعنی ایک ایسا موسم ہے جس میں وہ بڑا فائدہ اٹھا سکتا، اس کو غنیمت بنا سکتا ہے، اس کو صحیح معنوں میں اس کو کیش کر سکتا ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھانا ہم کہتے ہیں، موقع بڑا اچھا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ تو ایک حدیث میں ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ سردیوں کا موسم تمہارے لیے بڑا اچھا موقع ہے، فائدہ اٹھا لو اس سے۔ یہ فائدہ اٹھانے کا مہینہ، اور فائدہ کیسے اٹھائیں، حدیث مبارک کے اندر ہی وضاحت آئی
کہ طال لیلہ فقام وقصر نہارہ فصام، کہ اس کی راتیں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، آدمی بھرپور نیند کر کے بھی آرام سے تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہے، رات کے قیام کے لیے اٹھ سکتا۔ تو طال لیلہ فقام، رات بڑی طویل ہوتی ہے، اس لیے اٹھنا آدمی کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ رات کا قیام، تہجد میں اٹھنا، نماز فجر کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا، جبکہ دوسری طرف قصر نہارہ فصام، دن اس کا بہت چھوٹا ہو جاتا، لہذا ایمان والا اس چھوٹے دن کو غنیمت سمجھتے ہوئے روزے کا اہتمام کرتا ہے۔ اس مناسبت سے موسم سرما کو، سردیوں کے موسم کو، جس میں راتیں لمبی دن چھوٹے ہو جائیں، ایمان والوں کے لیے حدیث مبارک کے اندر موسم ربیع یعنی بہار کا موسم فرمائے، ایک ایسا موسم ہے جو ایمان والوں کے لیے بڑا غنیمت ہے۔ اس موقع سے ایمان والوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لہذا طال لیلہ فقام، رات بڑی طویل ہے، تہجد بہت آسان ہو جاتی، 10 گھنٹے کی رات۔ اگر آدمی 10 بجے بھی سو جائے تو آرام سے بھرپور 5 بجے تک، 4:30 بجے تک 7-8 گھنٹے کی نیند لے کر بیدار ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی تہجد کا کچھ نہ کچھ وقت رہتا، تو فقام، آرام سے رات کا قیام کر سکتا ہے، تہجد پڑھ سکتا۔ اور تہجد کی جو نماز ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین اگر کوئی نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز، اس میں ایک بندہ ہوتا ہے، بندے کا رب ہوتا ہے، کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوتا۔ جو اخلاص، للہیت، تعلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ قریبی تعلق، تو تہجد کے موقع پر ہوتا ہے، کسی اور نماز میں نہیں ہوتا۔ نفل نماز کی خاصیت ہی یہی ہے، نفل نماز کی خاصیت یہی ہے کہ اس میں جتنی خلوت اور تنہائی ہو وہ عند اللہ اتنی ہی مقبول ہوتی، اور یہ خلوت اور تنہائی تہجد کے موقع پر میسر آتی۔ بعض لوگ اپنی ضروریات، حاجات کے لیے مختلف وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں، ملازمت نہیں لگ رہی، ترقی نہیں ہو رہی، خسارہ ہو رہا ہے، وظیفہ بتا دیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں بلکہ بزرگوں کا فرمانا ہے کہ تہجد سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس میں جتنا قرب اللہ کا بندے کو نصیب ہوتا ہے کسی اور موقع پر نہیں ہوتا، کیونکہ ایک بندہ ہوتا ہے، بندے کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے، جس قدر یکسوئی اور دھیان کے ساتھ اس وقت بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کسی اور وقت میں نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کو سب سے افضل ترین نماز بھی، اور کہا جائے کہ سب سے افضل ترین وظیفہ بھی ہے، مقبول ترین وظیفہ بھی ہے، تو غلط نہیں ہوگا۔ اس مناسبت کی وجہ سے موسم سرما کو ایمان والوں کے لیے موسم بہار فرمایا کہ طال لیلہ فقام، اس کی راتیں بڑی طویل ہوتی ہیں، رات میں اٹھنا آسان ہو جاتا۔ تو ہم لوگوں کی عادتیں خراب ہو گئی، رات دیر دیر تک جاگنے کی، رات دیر گئے سونے کی، پھر صبح دیر تک اٹھنے کی، یہ کراچی والوں کی عادتیں خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم خاطر خواہ اس موسم سرما سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ جو حدیث مبارک میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کو غنیمت سمجھو، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، ہم خاطر خواہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ہماری عادتیں خراب ہیں۔ گویا کہ ہم نے اپنی غلط اور خراب عادت رات گئے تک جاگنے کی، اس کی وجہ سے ہم نے اس موقع کو اپنے ہاتھ سے مس کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو قال لیلہ فقام، حدیث میں فرمایا کہ اس کی راتیں بڑی طویل ہوتی ہیں، لہذا یہ رات کا قیام کرتا۔ پھر رات کے قیام میں اٹھتے ہوئے بستر سے اٹھنا، لحاف سے اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا،
یہ دونوں اعمال اپنی جگہ اللہ کو بڑے محبوب اور پسندیدہ ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ دو بندوں کو بڑا محبوب رکھتا ہے، دو بندے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند۔ ایک وہ آدمی جو سردیوں کے موسم میں گرم لحاف سے اٹھتا ہے، کمبل کو چھوڑتا ہے اور جا کر وضو کرتا ہے، ٹھنڈ اسے لگ بھی رہی ہے لیکن پھر بھی وضو کرتا ہے اور پھر مصلی بچھا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اس بندے کو کس چیز نے مجبور کی، ایسے سخت سرد موسم میں گرم لحاف کو چھوڑ کر اٹھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور مصلی بچھا کر میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، کس چیز نے اس کو مجبور کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جو آپ کے پاس ہے اس کی امید نے اور جو آپ کے پاس ہے اس کے ڈر نے اس کو مجبور کی، یعنی آپ کی جنت کی امید نے اور آپ کے جہنم کے خوف نے اس کو مجبور کیا کہ یہ گرم لحاف کو چھوڑے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے اور لحاف چھوڑ کر مصلی پر کھڑا ہو جائے، آپ کے سامنے سر بسجود ہو۔ تو اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ تم گواہ رہو، جو اس کی امید ہے وہ میں نے اسے دے دیا، جو اس کا خوف ہے اس خوف سے میں نے اس کو پناہ دے دی۔ یہ رات کی قیام کی فضیلت ہے، جو تہجد کی وقت اٹھتے وقت، تہجد بھی اس میں داخل ہے، نماز فجر بھی داخل ہے۔ اگر نماز فجر کے لیے اٹھ رہے ہیں گرم لحاف کو چھوڑ کر، وہ بھی اس فضیلت کا حقدار۔ اور پھر وضو کا عمل کتنا فضیلت والا ہے، بعض روایات کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے افضل عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ سب سے افضل عمل جو تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے، تمہارے درجات کو بھی بلند کر دے، ایسا سب سے بڑا افضل عمل نہ بتلاؤں؟ حضرات صحابہ نے فرمایا ضرور بتلائیے۔ حضور نے فرمایا سردیوں کے موسم میں وضو کرنا، موسم سرما میں وضو کرنا، مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، اگرچہ گرم پانی کا انتظام ہی کیوں نہ ہو، بہرحال بعد میں ٹھنڈ تو پھر بھی لگ رہی ہوتی ہے، لحاف پھر بھی چھوڑنا ہوتا ہے، گرم کمرے سے پھر بھی باہر نکلنا ہوتا ہے، مسجد کی طرف پھر بھی جانا ہوتا ہے، مسجد میں وہ انتظام نہ بھی ہو، یہ سارے فضائل حاصل ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کروا دیتا ہے، یہ اس کا وضو، اور اللہ کے یہاں اس کے درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ عند اللہ سب سے افضل عمل یہ اس کا شمار ہوتا، اس لیے موسم سرما کو الشتاء ربیع المؤمن فرمایا کہ سرما کا موسم، سردیوں کا موسم ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے۔ الشتاء غنیمت باردہ، بعض روایات میں فرمایا کہ موسم سرما یہ ٹھنڈا مال غنیمت ہے، مال غنیمت فائدہ اٹھاؤ، اللہ نے موقع دے رکھا، طویل راتیں ہیں، اپنی عادتوں کو درست کریں، لمبی لمبی بیٹھکیں، رات دیر گئے، جاگنے کا معمول، دیر تک کھانے کا معمول، آؤٹنگ کا معمول، جو ہم نے اپنی روٹین اور اپنا معمول بنا لیا ہے، اس کو درست کر لیں۔ دیکھیں پھر معاملات ہمارے کیسے درست ہوتے ہیں جب ہمارا رب کے ساتھ معاملہ درست ہو جاتا۔ بعض حدیث مبارکہ کے اندر آئے، یاد رکھنے کی حدیث، من اصلح ما بینہ وبین اللہ تعالی اصلح اللہ ما بینہ وبین العباد۔ جو بندہ اپنے اور اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کر لیتا ہے، اللہ اس کا اور بندوں کے ساتھ معاملات کو درست کر دیتے۔ جو آج ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، کبھی باس سے معاملات خراب ہو گئے، ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑ گئی، کبھی جو ہے نا دیگر دوست احباب سے، کاروباری شرکاء سے، کولیگ سے جو ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، گھر کے اپنے افراد سے، میاں بیوی کے، اعزاء اقربا کے جو معاملات خراب ہوتے ہیں، در حقیقت یہ سبب بنتا ہے بندے کے اپنے رب کے ساتھ معاملات کی خرابی۔
جب بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیتا ہے، اللہ بندوں کے درمیان معاملات کو ٹھیک کر دیتے، محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے، محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں ہوتی؟ کوئی مالی مفاد وابستہ نہیں ہوتا ان سے، کوئی کاروباری تعلق نہیں ہوتا ان سے، لیکن ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ صحیح کیا ہو۔ تو جو اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر لیتا ہے، اللہ خود بندوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، بندوں کے ساتھ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمارے اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، اعزاء اقربا کے ساتھ، دفتر میں کام کرنے والوں کے ساتھ، مالکان کے ساتھ معاملات درست ہوں، تو سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کریں، اللہ خود بخود ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ اسی لیے خراب ہوتے ہیں کہ ہمارے اپنے رب کے ساتھ ہمارے معاملات درست نہیں، اور یہ رات کا قیام، رات کا اٹھنا، تہجد میں اٹھنا، اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنے کا نادر موقع ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے موسم سرما کو ربیع المؤمن فرمایا کہ سردیوں کا موسم ایمان والوں کے لیے موسم بہار ہے۔ قال لیلہ فقاما، لمبی لمبی راتیں، لہذا اٹھنا آسان۔ اور پھر فرمایا کہ قصر نہارہ فصاما، دن اس کے بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ نفل روزوں کی ترغیب دی جا رہی ہے جو آج ہماری یہاں بالکل متروک ہو کر رہ گئے۔ نفل نمازوں کا تو اہتمام کرتے ہیں ہم لوگ کچھ نہ کچھ، لیکن نفل روزے ہماری زندگیوں سے بالکل نکل کر رہ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر ہفتے کا معمول پیر اور جمعرات کا روزہ تھا، ہر مہینے کا معمول ایام 20، 13، 14، 15 قمری تاریخوں کا روزہ، ہر مہینے کے 3 روزوں کا اہتمام، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ اور پھر موسم سرما میں تو اس حوالے سے مزید آسانی ہو جاتی، نہ بھوک نہیں پیاس کا اس قدر احساس ہوتا ہے، کیونکہ سردیاں ہیں، پانی کی اتنی طلب نہیں ہوتی، دن چھوٹے ہیں، بھوک برداشت کرنا، تحمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزوں کے اعتبار سے بھی موسم سرما انتہائی موسم۔ اور ایک حدیث مبارک کے اندر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، لِكُلِّ مَالٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہمارا مال پاک صاف ہو جاتا۔ 2.5% زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم، 100 روپے پر 2.5 روپے، لاکھ پر 2.5 روپے۔ جب 2.5% ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ 97.5% کو ہمارے لیے پاکیزہ بنا دیتا۔ لیکن اگر اس کی 1 روپے کی بھی ہم کمی کرتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا اگر آپ کے مال میں رہ جاتا ہے تو بقیہ 97.5 کو بھی تباہ کر دیتا ہوں، وہ سب گھاٹے اور نقصان میں چلا جاتا، یہ اس کی وجہ سے ہوتا۔ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے مال برباد ہو جاتا ہے۔ بدن کی زکوٰۃ حدیث میں روزے کو فرمایا گیا، لہذا روزہ نہیں رکھیں گے بدن آپ کا خراب ہو جائے، بلڈ پریشر، شوگر، طرح طرح کے جو بڑے بڑے امراض ہیں، ایک چھپی ہوئی موت بلڈ پریشر کو قرار دیا گیا، یہ پتہ بھی نہیں چلتا بندے کو، اور شریانیں پھٹ کر رہ جاتی ہیں، اللہ بچائے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتا، اور کم کھانے کی وجہ سے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی سوائے کمزوری کے، جس کو آدمی اس کا ازالہ کر سکتا ہے تھوڑا بہت کھا کر۔ اس لیے فرمایا کہ زکوٰۃ الجسد الصوم، جسم کی زکوٰۃ، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ صوموا تصحوا، فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ اور آج ہم کھا کر صحت مندی تلاش کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے، فقر و فاقہ کی قلت ہے۔ دنیا میں اگر آپ قاہرانہ نگاہ ڈالیں تو زیادہ کھانے کی وجہ سے اموات زیادہ ہو رہی ہیں، کم کھانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی۔ بلڈ پریشر کی وجہ سے انتقال ہو، ہارٹ اٹیک
دل کی شریانیں بند ہو گئی چربی آنے کی وجہ سے، وہ زیادہ کھانے کا نتیجہ۔ تو پوری دنیا کے اندر اموات زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہی، کم کھانے کی وجہ سے نہیں ہو رہی، لیکن ہمیں پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ نہیں، فقر و فاقہ کی کثرت ہے، غربت جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، لہذا بچے کم کرو، یہ کرو وہ کرو، ان چیزوں سے ڈرایا جا۔ حدیث مبارک ہمیں کچھ سمجھا رہی ہے، ہمارا سوشل میڈیا ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے، اور آج سوشل میڈیا کا جن ایسا پھٹ کر سامنے آیا ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، بس جو بتلا دیا جائے بس اس پر ہم آج ہے نا گردن جھکا لیتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے۔ سچ اور جھوٹ کی تمیز تفریق ختم ہو کر رہ گئی۔ بہت بڑا فتنہ یہ دجالی آلات ہیں، دجال کی آمد کے لیے معاون مددگار بننے والی چیزیں۔ آج ہمارے نوجوان 24 گھنٹے کا بیشتر دورانیہ اسی میں گزر رہا ہوتا، تصویر نظر نہیں آتی، موبائل نظر ضرور آتا۔ اگر کہا جائے بھائی کیوں استعمال کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ بھائی کوئی غلط چیز تو نہیں دیکھ رہے۔ غلط چیز دیکھے نہ دیکھے وقت کا تو ضیاع ہو رہا۔ سب سے قیمتی مال انسان کا وقت ہوتا، پیسہ چلا گیا واپس آ سکتا، گھر نہیں ہے بن سکتا ہے، اولاد نہیں ہے حاصل ہو سکتا، وقت ایسی چیز ہے جس میں یو ٹرن کا اور واپس لوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ وقت کو لے جانے والی، وقت کو چوری کرنے والی چیز ہے جو ہمارے اوقات کی چوری کر رہی۔ موبائل ایسا چور ہے جو ہماری سب سے قیمتی چیز اور سب سے قیمتی متاع کو چوری کر رہی ہوتی۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارا بیشتر دورانیہ اسی میں گزر رہا ہوتا۔ سب ایک ہی اس میں کھڑے ہوئے، ہم سب دیندار بے دین سب۔ سوچنے کی بات، یہ کیسا ناسور ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے، پتہ نہیں لگتا کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں۔ اس ناسور اور اس کینسر سے ہماری نجات پتہ نہیں کیسے ہوگی، اللہ ہی ہماری حفاظت کرے تو بس کر۔ اس لیے میرے دوستو، جو حدیث مبارک کے اندر ہمیں موسم سرما کو، جو ربیع کا موسم، بہار کا موسم فرمایا گیا ہے اور اس کو غنیمت سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ہم ذرا ان تعلیمات کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رات کے وقت میں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، اللہ ہمارے بندوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کو درست کر دیں۔ آج جو ہمارے گھروں میں فساد بگاڑ ہے، ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں، اس کا ایک بڑا سبب، بڑی وجہ، بڑی ریزن جو ہے وہ یہی، ہمارے رب کے ساتھ تعلقات درست ہیں۔ نادر موقع ہے، اپنے معمولات کو درست کریں، رات کا سونا جلد سونے کی عادت بنائیں، جلد اٹھنے کا معمول بنائیں، اس کا بڑا فائدہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہوگی۔ اللہ دیگر معاملات کو بھی اس کی بنیاد پر حل فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ہے۔